اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان طاہر محمود پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ عنوان ہمارا ہے، اور انہی کی حیات طیبہ کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حضرہ ندوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارا جو پروگرام ہے وہ جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نگاہ میں، نظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیا اہمیت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال اچھا سوال ہے، گو کہ یہ کافی طویل واقعہ ہے، لیکن میں اس کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ کے بارے میں، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں زیر کے ساتھ، اور اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی واقعہ افک اور افک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتابوں میں دونوں ہی لفظ جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ ویسے بیسیکلی لغوی طور پر افک کا مطلب تہمت ہوتا ہے، اور یہ تہمت مشرکین مکہ نے حضرت عائشہ پر لگائی، جس میں کچھ مسلمان صحابہ بھی تھے جن کو کہ مشرکین مکہ نے برگلایا۔ اس میں جو پیش تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اچھا، اس واقعے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اور بھی ایک واقعہ ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت اور بڑائی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا، عائشہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ان کو، میں تو ان کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ حضرت عائشہ تو حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے اکثر بیشتر، کیونکہ وہ وحی لے کر آتے تھے۔ اب ان کی عظمت کا مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو سلام اور سلامتی بھجوائی۔ یہ تو ان کی بڑائی کا واقعہ۔ اب جو دوسرا واقعہ ہم افک کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، واقعہ افک جو ہے وہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، اور جب سفر پہ جا رہے تھے تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ دوران سفر پہ جا کر انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ اچھا، اونٹوں پر جب سواریاں جاتی ہیں تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اور ان کی جو سواریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ڈولی کی طرح ایک کجاوا جسے کہتے ہیں نا، وہ کجاوا ہوتا ہے، وہ ڈولی ہوتی ہے چھوٹی سی بنی ہوئی، جو رکھ دی جاتی ہے اور عورتیں پردے میں اس پہ چلی جاتی ہیں، اور جب اونٹ رکتا ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہیلپر ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، وہ ڈولیاں اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جب واقعہ پیش آیا تو قافلہ رکا ہوا تھا، حضرت عائشہ کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے گلے میں ہار نہیں تھا جو حضرت اسما سے انہوں نے لیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہار گم گیا۔ وہ واپس ہار کی تلاش میں گئیں، تو اس دوران میں پیچھے سے قافلے کی روانگی کا اعلان ہو گیا، چونکہ وہ تھی نہیں، ان کو دیر لگ گئی تھی۔ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ چونکہ حضرت عائشہ نہایت ہی نازک پتلی دبلی تھی، ان کے وزن کا کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ڈولی اٹھا کر، وہ جو کجاوا اٹھا کر جنہوں نے اونٹ پر رکھنا تھا، انہوں نے
اٹھا کر رکھ محسوس دیا ہی نہیں کیا۔ اور ان کو محسوس نہیں کیا کہ اس میں کوئی ہے کہ نہیں، اور قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئی اور چادر لے کر ادھر ہی لیٹ گئیں، سو گئیں درخت کے نیچے۔ تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا تو پھر ضرور کوئی آدمی بھیجیں گے۔ اچھا، سنت طریقہ یہ تھا کہ جب بھی قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھجواتے تھے تو قافلے کے آخر میں ایک صحابی کو روک لے ایز اے گارڈ رکھتے تھے، تاکہ اگر کسی کا سامان رہ جائے یا کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی سامان گر جائے، تو وہ آخر میں صحابی وہ اکٹھا کر کے آ جائیں۔ اب وہ صحابی تو بھی پیچھے تھے، قافلہ جا چکا تھا، حضرت عائشہ درخت کے نیچے سوئی ہوئی تھی۔ اچھا، پردے کا حکم اس وقت تک آ گیا ہوا تھا، صحیح۔ اور ان صحابی نے حضرت عائشہ کو پردے کے حکم آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے، اور وہ حضرت عائشہ چادر لے کر لیٹی ہوئی تھی درخت پر۔ تو وہ وہاں پر جب آئے ہیں تو احترام کی خاطر انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ اکبر اور اس طرح کے الفاظ کہے، جس سے کہ حضرت عائشہ اٹھ گئیں، اور انہوں نے پھر فوراً سے پردہ کر لیا۔ پھر انہوں نے احوال بتایا کہ ایسے ہوا۔ پھر وہ اپنا اونٹ لا کر انہوں نے وہاں پر بٹھا دیا، حضرت عائشہ سے بیٹھی، اور وہ قافلہ بھی دوپہر کا ہی وقت تھا اور تھوڑی ہی دور گیا تھا، تو وہ صحابی حضرت عائشہ کو لے کر قافلے تک پہنچ گئے دوپہر کے ٹائم تک۔ اچھا، بدقسمتی یہ دیکھیں کہ وہ عبداللہ بن ابی جو شیطان خصلت شخص تھا، اس نے کہیں دیکھ لیا صحابی کو اور حضرت عائشہ کے ساتھ، تو انہوں نے نہایت ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے جو ہماری زبان بھی زیب نہیں دیتی، بہت ہی نازیبا الفاظ ان کے لیے ان کی شان میں کہے، اور ان پر غلط قسم کی تہمت لگا دی، اور تہمت بھی بڑی نہایت ہی گھٹیا قسم کی، جو ہم یہاں اپنی زبان سے ادا کرنا بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ اب یہ ان پر تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ قافلے کے ساتھ اور سارا قافلہ جو ہے مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ جب پہنچ گئے تو حضرت عائشہ سفر میں بہت تھک گئی تھی، وہ اپنا آرام کرنے لگیں، گھر سے باہر نہیں نکلی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر عبداللہ بن ابی نے پورے مدینے میں مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم کے عائشہ کے بارے میں اس طرح سے سلسلہ ہے، اور وہ چلتے چلتے کچھ لوگوں کے ساتھ، اس میں کچھ مسلمان صحابہ بھی شامل تھے، جس میں حسان بن ثابت بھی تھے، اور ایک صحابیہ بھی تھیں، اور ایک دو مسلمان اور لوگ تھے، جن کو کہ اس عبداللہ بن ابی جو ہے، اس نے شیطانی خصلت نے ان کو بھی ورغلا لیا۔ اب یہ واقعہ تو رونما ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ان کی زوجہ تھی، ان سے محبت کرتے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے مدینہ میں، وہ بہت رنجیدہ اور غمزدہ ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ جب اپنے گھر میں، حضرت عائشہ جب اپنے گھر میں والدین کے پاس گئیں تو ان سے بھی کچھ باتیں سننے کو ان کو ملی، جس سے وہ بھی رنجیدہ ہوئی، لیکن چونکہ علالت کے سبب وہ گھر سے باہر نہیں جا رہی تھی، ایک دن وہ باہر گھر سے نکلی تو پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے اپنی بارے میں اس طرح کی نازیبا باتیں سنی، جس سے بہت زیادہ وہ رنجیدہ ہو گئیں۔ ناظرین، پروگرام یہاں ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔